جی تو پہلی قسط ہو گئی، آپ نے پہلی بتایا قسط کہ ہو گئی، تھوڑے دل کے تنگ سے اپنے اوپر اعتراض برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو آج دوسری قسط. دوسری قسط ہے پاکستان بننے کے 4 یا 5 سال بعد، یعنی 47 کے 4-5 سال بعد نیاز صاحب تشریف لائے، پاک و ہند مشاعرے کی صدارت فرمائی، جگر جوش فراق حفیظ جالندری جیسے مشاہیر اس مشاعرے میں شریک تھے. یہ ماہر صاحب لکھتے ہیں کہ ان دونوں یہ اطلاع بھی دی آئی کہ کئی محفلوں میں سننے میں آئی کہ اس وقت کی حکومت نیاز صاحب کو اس لیے پاکستان بلانا چاہتی تھی کہ یہاں آ کر وہ دیندار اہل قلم اور اسلام پسند دانشوروں کے توڑ پر آزاد خیالی اور تجدد کا رنگ پیدا کرے، مذہب میں آزاد خیالی. مگر نیاز صاحب نے لمبے چوڑے مطالبے اور شرطیں پیش کر دی جن کے سبب معاملہ نمٹ نہ سکا. یہ بھی سننے میں آیا کہ حکومت کو بعض مشیروں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ نیاز صاحب دینی حلقوں میں بدنام ہیں، اچھا، ان کے لکھے ہوئے مضامین اس بنیاد پر زیادہ کارگر نہیں ہوں. ماہر صاحب نے ان کی چند خوبیوں کا بھی اعتراف کیا ہے. جناب نیاز کے قلم نے نصف صدی سے بھی زائد مدت تک زبان و ادب کی خدمت انجام دی. وہ بہت سی کتابوں کے مصنف، مؤلف و مترجم ہیں. افسانہ، شاعری، تنقید، جنسیات، مذہب، معاشیات، سیرت، تذکرہ، غیر زبان و ادب کی ہر صنف میں ان کی قلمکاری کے نمونے ملتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ان کے مطالعے کی وسعت اور ذہانت ہمہ گیری کی. ان کا رسالہ نگار پاکستان و ہندوستان کے صف اول کے مجلوں میں شمار کیا جاتا ہے. کیسے کیسے خاص نمبر اس رسالے میں شائع ہو کر مقبول عام ہوئے. نگار کو دبستان فکر و ادب سمجھ کر بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے اس سے استفادہ کیا. اردو ادب کی تاریخ لکھتے وقت نیاز کا بڑے سے بڑا مخالف بھی ان کے نام اور کام کو نظر انداز نہیں کر سکتا. نگار کے نیاز نمبر میں ہندو پاکستان کے مشہور ادیبوں اور انشاء پردازوں نے نیاز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ہندوستانی حکومت نے ان کی ادبی خدمات کا اعتراف پدم بھوشن کا اعزاز دیا. نیاز صاحب کی خانگی زندگی مطمئن اور خوشگوار تھی. معاش اور اقتصادیات کے معاملے میں بالغ خاصے محتاط تھے. چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے تھے. ان میں انتظامی قابلیت بھی تھی، اس لیے رسالہ نگار اور اس کی مطبوعات سے انہیں ہمیشہ فائدہ ہوا. راگ رنگ، شراب کباب اور اس قسم کے دوسرے گلچھروں سے کی جانب ان کے مزاج و طبیعت کا میلان نہ تھا. کتابوں کا مطالعہ، تحریر و انشاء ان کی سب سے بڑی تفریح اور دلچسپی کا سامان تھی. لکھنؤ رئیسوں اور نوابوں کا اور تعلق داروں کا شہر ہے، مگر نیاز صاحب نے اپنی ادبی شہرت کو ان کے یہاں باریابی کا ذریعہ نہیں بنایا. اپنی قوت بازو پہ ہمیشہ اعتماد کیا اور قلم کے ذریعے روزی کمائی اور چین و آرام کی زندگی بسر کی. ان کی زندگی کے دوسرے رخ پر بھی ماہر صاحب نے روشنی ڈالی ہے. نیاز فتح پوری دنیا کے شاید پہلے اور ممکن آخری انشاء پردازوں میں ہوں جن کی تصنیف و تالیف کی حیثیت بہت مشتبہ ہے. اچھا، ہاں، ان پر اہل نقد و نظر نے نقل اور سرقہ کے الزامات عائد کیے ہیں. ان کی صحت کے ثبوت پیش کیے ہیں. ان کی کتاب تاریخ الدولتین مشیر مستشرق جری زیدان، ایڈیٹر الہلال مصر کی عربی تاریخ المتمدن اسلامی کی جلد 4 کی تمام تر تلخیص ہے. ان کی صحابیات دار المصنفین کی سیرت الصحابیات کا چربہ ہے. ترغیبات جنسی یعنی 1932 میں آئی کہ نکار نامے کا سالنامہ جو شہبانیت سے متعلق تھا پورا کا پورا مواد اہلیت سے حاصل کیا، مگر اس کی نقل و استفادہ کا ذکر نہیں کیا. اس طرح ان کی بعض دوسری کتابوں اور مضامین میں اس طرح کا توارد ملتا ہے. سرقہ کہا جائے تو یہ کوئی خلاف واقعہ یا مبالغہ آمیز بات نہ ہوگی. دیکھیے سرقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کوئی کتاب پسند آئی، کتاب کا انہوں نے ترجمہ کر لیا اور ترجمہ کر کے چھاپا. اپنے آپ کو مترجم نہیں لکھا اور نہ مصنف جو انگریز تھا اس کا نام دیا. ظاہر یہ کیا کہ یہ ساری ان کی فکر کی بدولت ہے اور یہ ان کی تخلیق ہے. حالانکہ فکر تو اس انگریزی مصنف کی تھی، ان کا کام ترجمہ تھا.
ترجمہ بھی ایک اہم چیز ہے لیکن تخلیق کار اس سے بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ان کے یہاں بہت ملتا ہے کہ ترجمہ کیا لیکن اپنے آپ کو مترجم نہیں لکھا. ماہر صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان کا حیدرآباد دکن میں قیام تھا، جامعہ عثمانیہ کے ایک ایم اے کے طالب نے ان سے کہا کہ اس نے ایک افسانہ نگار میں چھپنے کے لیے بھیجا تھا، اس کی رسید تک نیاز صاحب نے نہیں دی. یاد دہانی کی، اس کا جواب بھی نہیں آیا. 1.5 سال بعد ان کا وہی افسانہ تھوڑے بہت تغیر کے ساتھ نیاز صاحب کے نام سے نگار میں شائع ہوا. توارد ہو گیا. یہ توارد نہیں، سرقہ. اس طرح کی کہانیاں ان کے ساتھ بہت ہیں. ان کی شہرت کا ایک سبب ادبی سرقے بازی بھی ہے. کئی لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ اشاعت کے لیے روانہ کردہ مضامین کو اپنے نام سے شائع کر دیتے تھے. کئی کتابوں کا ترجمہ کرتے لیکن اپنا نام بطور مترجم نہیں ظاہر کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ان کی تحقیق. مولانا مودودی نے بھی ان پر الزام لگایا، کسی کتاب کا ترجمہ دے کر انہیں چھپوایا بھیجا تھا انہوں نے اپنے نام سے. ماہر صاحب لکھتے ہیں کہ 1928 میں ان کا پہلی بار حیدرآباد دکن جانا ہوا. وہاں دارالمطالعہ بھی تھے، آصفیہ لائبریری بھی اور گشتی کتب خانہ بھی. رسالہ نگار بھی نگاہ سے گزرتا رہا. تقریباً وہ زمانہ ہے جب نیاز فتح پوری نے بڑی شدت کے ساتھ مولوی اور مولانا پر طنز کی شدید بوچھار شروع کر دی. اس طنز کا دوسرا اقدام اسلامی فقہ کا مذاق اڑانا، بعض دینی معتقدات کو اور مسلمات کو مجروح کرنا تھا. ماہر صاحب کو اچھی طرح یاد ہے، ایک دن شام کے وقت مہاراجہ سر کشن بہادر، یہ حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم تھے، جمین السلطنہ صدر اعظم کے دربار میں ہوش بالگرامی نیاز فتح پوری کا وہ مضمون مزے لے کر سنا رہے تھے جس میں جنت کا مذاق ہو رہا ہے. اچھا. عبد الماجد دریابادی کے تحریر کردہ خادم میں ماہر صاحب لکھتے ہیں کہ نیاز، لکھا ہے دریابادی صاحب نے، نیاز فتح پوری نے نگار کو مذہب کا ارکن نام بنا دیا. فقہ، حدیث، جرح، تنقید، جنت دوزخ کا مذاق، اسلام کے بارے میں طرح طرح کی شگوفکاریاں. اس ظالم نے یہاں تک لکھ دیا کہ قرآن کریم نعوذ باللہ رسول اللہ کی تصنیف ہے، اللہ کا کلام نہیں. اللہ. مولانا عبد الماجد بدایونی نے کہ اس اعتراض پر نیاز فتح پوری کے افواد پر خوب کس کر تنقید کی اور تعلقات سے بائیکاٹ تک پہنچی. مسلمانوں کے دباؤ کی تاب نہ لا کر نیاز فتح پوری نے توبہ نامہ شائع کیا. اچھا. جس میں اس بات کا شرعی کے ساتھ اقرار کیا تھا کہ اب نگار میں مذہب کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور دل آزار مضامین نہیں آئیں گے. نیاز صاحب کچھ دنوں تک اپنے عہد پر قائم رہے، پھر انہوں نے یہ توبہ توڑ دی. مولانا عبد الرحمن گرامی سعید الفطرت قابل اعتماد دینی عالم تھے، ندوہ کے ممتاز استاد. ان کی وفات کے بعد ان کی بیوہ سے مولانا دریابادی نے عقد کیا مگر آپس میں نباہ نہ ہو سکا، علیحدگی کی نوبت آ گئی. نیاز فتح پوری نے اس موقع کو غنیمت جان کر مولانا عبد الماجد دریابادی کے خلاف مہم چلائی اور عبد الماجد دریابادی بے نقاب، اچھا، یعنی ان کی شادی اور طلاق پر کے عنوان سے ایک کتاب شائع کیا. مگر نیاز صاحب کا یہ حربہ کارگر نہیں ہوا، ان کی مخالفت مہم ٹھپ ہو کر رہ گئی. رسالہ نگار نے سالنامہ 1956 میں خدا نمبر نکالا. حزب سابق یہ نمبر بھی تضاد کا شکار رہا. اس شمارے کی ترویج اور تدوین کی کہانی محمد اسحاق سے سنیے، جو اس ماہنامہ فروغ اردو لکھنؤ کے اکتوبر کے شمارے میں شائع ہوئی. حکومت ہند نے اپریل 62 میں ان کی علمی و ادبی خدمات سے متاثر ہو کر انہیں سب سے بڑا اعزاز، ذکر آ چکا ہے، پدم بھوشن عنایت کیا. لیکن اسحاق صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے ادیب، بڑے ادیب و عالم میں جو دیانتداری ہونی چاہیے ان میں وہ نہیں ہے. کچھ عرصہ ہفتہ وار سرفراز میں ایک مضمون شائع ہوا، علامہ کیسے بنتے ہیں، جس میں علامہ نیاز فتح پوری کے ادبی سرقوں کی متعدد مثالیں پیش کی گئی. حضرت نیاز فتح پوری عرصے سے ہر سال ایک نگار کا ایک خصوصی نمبر بطور سالنامہ شائع کرتے تھے. 1956 کا خدا نمبر تھا جس میں عہدہ وحشت سے عہد حاضر تک مختلف مذاہب میں خدا کے تصور کا جائزہ لیا گیا. یہ تمام نمبر یعنی محمد اسحاق صدیقی نے
दर्जनों किताबों के मुताले के बाद नियाज साहब की फरमाइश पर तैयार किया था। उस पर भी हाथ साफ कर दिया। नियाज साहब ने पहले तो इसका तहरीरी तौर पर इतराफ़ किया, लेकिन बाद में उन्होंने, इसहाक साहब लिखते हैं कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि नापसंदीदा तरीक़ों से उसे अपनाने, यानी इसहाक सिद्दीकी की मेहनत अपनाने और सारी मेहनतों पर पर्दा डालने की कोशिश। उसके आगे की दास्तान काफ़ी तवील है। महबूब कादरी ने अपनी वो याद रफ्तागान में लिखी है कि किस तरह नियाज साहब ने बतौर मुरत्तब मोहम्मद सिद्दीकी का नाम शाये किया, और फिर जब दोबारा पाकिस्तान में शाये हुआ तो उसमें से मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी का नाम निकाल दिया, यानी सब अपने सर ले लिया। निकाल पाकिस्तान में खुदा नंबर में अपना नाम बतौर मुदीर आला लिखा। मुदीर आला तो वो थे, लेकिन खुदा नंबर के मुरत्तब का कहीं जिक्र नहीं था, यानी मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी का। पूरा न्याज लिखा गया। मजमून में उस पर मुतजाद फरमान फतेहपुरी इस शुमारवे में मजमून में फरमाते हैं कि जनवरी 56 में खुदा नंबर के नाम से शाये किया गया। पूरा नंबर न्याज का नतीजा फिक्र है, हालांकि वो पहले मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी का नाम दे चुके थे 1956 में। फरमान साहब फरमाते हैं, इसमें न्याज फतेहपुरी ने दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब का तारीखी व तहकीकी जायजा लेकर बताया कि मुख्तलिफ उहदों और कौमों में खुदा का तस्वुर किया था। इस नंबर से जहाँ मुदीर निगार की वसअत मुताला और मज़ाहिब आलम से उनकी गहरी वाक़फ़ियत का अंदाज़ा होता है, वहाँ मज़ाहिब पर ऐसा वाक़िफ़ मवाद हाथ आता है वगैरह वगैरह। गलबा लिखना चाहते थे कि कहीं और दस्तयाब नहीं होता। हालांकि ये सब मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी की काविशों का समर्थ है। सही। इसहाक साहब लिखते हैं कि उन्होंने मुआवजा देना भी गवारा नहीं किया। अच्छा। बहुत इसरार पे कहा कि फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर कुछ और दूंगा। ये भी कहा कि मुआवजा तो आपको तब देता जब खुदा नंबर आपके नाम से शाये ना होता। इससे आपकी कितनी शोहरत होगी, ये सोचिए। कितने महीने बाद वो उनसे मिलने गया तो नियाज साहब ने 50 रुपए माशाअल्लाह। लेकिन ये रकम कर्जा पाकर वो और भी दिल बर्दाश्ता होगा इसहाक सिद्दीकी, और तय कर लिया कि आइंदा निगार में कोई मजमून ना लिखूंगा। हालांकि उनके बाद मज़ामीन बहुत उम्दा खाले दूसरी किस्त को यहीं पे खत्म करें। दूसरी किस्त को यहीं पे खत्म करते हैं। और इस किस्त में तो आपने खासा पोल खोल दिया उनका कि उनकी शख्सियत का ये रूप लोग भूल चुके होंगे कि उनके नाम से सरकार